اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح۔ اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان فضل رحمان رحمانی۔ آج مورخہ 4 جون ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج سے دوربین روزانہ رات 8 بجے ایک نئے انداز میں۔ آج ہم دوربین سے ان خبروں کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ شروعات IPL کے فائنل نتیجے کے ساتھ۔ 18 سال بعد RCB نے جیتی اپنی پہلی IPL ٹرافی، پنجاب کنگز کو 6 رن سے دی شکست۔ ایگزٹ پولز کی مثبت پیشگوئیوں سے شیئر مارکیٹ میں تاریخی اچھال، سرمایہ کاروں کو 12.48 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ۔ مضبوط GDP ڈیٹا اور سیاسی استحکام کی امید نے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کیا۔ اڈانی گروپ کے 8 شیئرز دھڑام سے گرے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی ایران سے مبینہ LGP درآمد کی رپورٹ کے بعد شدید گراوٹ، مارکیٹ میں ہلچل۔ اڈانی پورٹس، گرین انرجی، امبوجا سیمنٹ اہم کمپنیوں کے شیئرز نیچے آئے۔ بھارت میں کووڈ-19 کیسز 4000 سے تجاوز۔ کیرلا سب سے زیادہ متاثر۔ بزرگ، بیمار اور بچے ہوں خبردار۔ کمزور مدافعتی نظام والے افراد کو سب سے زیادہ خطرہ۔ ڈاکٹروں کی اپیل، ماسک پہنیں، بھیڑ سے بچیں اور بوسٹر ضرور لگوائیں۔ بھارت اور ویتنام کی تیسری سمندری سلامتی بات چیت نئی دہلی میں مکمل۔ چین کی جارحیت پر تشویش کا اظہار۔ دونوں ممالک کا سمندری تحفظ، توانائی تعاون اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور۔ راہل گاندھی کا بڑا بیان۔ ریس کا گھوڑا ریس میں، بارات کا گھوڑا بارات میں، لنگڑا گھوڑا گھر جائے گا۔ کام نہ کرنے والے ضلع صدور کی چھٹی طے۔ کانگریس میں سخت پیغام، ڈسپلن شکنی برداشت نہیں۔ BJP سے بیل رکھنے والے لیڈران پر کڑی نظر۔ G7 اجلاس میں بھارت کو مدعو نہ کیا جانا ایک بڑی سفارتی چوک۔ کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رمیش نے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر اٹھائے سوال۔ بھارت کی عالمی ساکھ متاثر، آسٹریلیا، برازیل کو بلایا گیا، بھارت کیوں باہر؟ JNU میں کلپتی نہیں اب کلگرو ہوگا۔ یونیورسٹی کا جینڈر نیوٹرل قدم، وائس چانسلر کا نیا ہندی نام منظور۔ پاکستان کا 19 کھرب روپے کا بجٹ، عوام کے لیے ریلیف ندارت۔ آدھے سے زائد بجٹ قرضوں کے سود میں خرچ ہوگا۔ تعلیم و ترقیاتی منصوبوں میں بھاری کٹوتی۔ پاکستانی ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں قاتل فیصل آباد سے گرفتار۔ پولیس کا دعویٰ 113 کیمرے اور 300 کال ریکارڈز کی مدد سے اندھے قتل کی گتھی سلجھائی گئی۔ آئیے اب خبروں کو فکر و نظر کی دوربین کی مدد سے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ رائل چیلنجرز بنگلورو یعنی RCB نے آخرکار انڈین پریمیئر لیگ 2025 کا فائنل جیت کر 18 سالہ طویل انتظار ختم کر دیا۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں RCB نے پنجاب کنگز کو 6 رن سے شکست دی۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے RCB نے 190 رنز بنائے، جس کے جواب میں پنجاب کنگز 184 رنز ہی بنا سکی۔ یہ RCB کی IPL تاریخ میں پہلی فتح ہے۔ RCB کی جیت سے قبل ہی ٹیم کے سابق کپتان اور بھارتی ٹیم کے جارحانہ کرکٹر وراٹ کوہلی میدان میں جذباتی ہو کر روتے ہوئے نظر آئے۔ ایگزٹ پولز نے بازار کو بلندی پر پہنچا دیا۔ سرمایہ کاروں کو 12 لاکھ کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز شیئر مارکیٹ میں زبردست اچھال دیکھنے کو ملا کیونکہ ایگزٹ پولز نے سیاسی استحکام اور حکومت کی واپسی کی پیشگوئی کی۔ 30 شیئرز والا سینسیکس
गुज़िश्ता रोज़ 2000 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया, जबकि 50 शेयर्स पर मुश्तमिल निफ्टी ने पिछले 4 साल का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया। इस रैली की वजह से BSE की कंपनियों के कुल सरमाए में 12.48 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने रिकॉर्ड सतह को छू लिया और तमाम शेयर ग्रीन जोन यानी फायदे में हैं। प्री ओपन मार्केट में निफ्टी 800 पॉइंट यानी 3.58% बढ़कर 23,227.9% हो गया, जबकि सेंसेक्स 2,621.98 पॉइंट्स यानी 3.55% उछाल के साथ 76,583.29 तक पहुंच गया। अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरप्राइजेज, पावर ग्रिड, श्रीराम फाइनेंस और एनटीपीसी उन कंपनियों में शामिल हैं जिन्होंने इस रैली को लीड किया। हफ्ते को 12 एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए इत्तेहाद को 365 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों की जरूरत होती है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट सियासी इस्तेहकाम को तरजीह देती है और अगर हुकूमत बदल जाए तो बाजार में बेयकीनी और उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है। एग्जिट पोल्स ने यह भी बताया कि बीजेपी जुनूबी रियासतों केरला और तमिलनाडु और मशरकी रियासतों उड़ीसा और बंगाल में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकती है, मगर एक वार्निंग भी है, एग्जिट पोल हमेशा दुरुस्त साबित नहीं होते। बीजेपी ने एग्जिट पोल्स का खैर मकदम किया है, जबकि अपोजिशन ने इन पेशीन गोइयों को मुस्तरद किया है। इंडिया इत्तेहाद के इजलास के बाद कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका इत्तेहाद कम से कम 295 सीटें जीतेगा। अमेरिकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के शेयर्स को शदीद नुकसान पहुंचाया। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुंदारा पोर्ट और खलीज फारिस के दरमियान गुजरने वाले टैंकर्स में कुछ ऐसी सरगर्मियां देखी गईं जो आमतौर पर पाबंदियों से बचने के लिए की जाती हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े अडानी ग्रुप के शेयर्स में गुज़िश्ता रोज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। गिरावट की असल वजह अमेरिकी बिजनेस अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी अफसरान गौतम अडानी की कंपनियों की तहकीकात कर रहे हैं। इल्जाम है कि अडानी की कंपनियों ने ईरान से एलपीजी गैस मुंदारा बंदरगाह के रास्ते भारत लाया है, लेकिन अडानी ग्रुप ने इन इल्जामात को सिरे से खारिज कर दिया। अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट को बताया कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है, हमने किसी भी तरह की पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं की है और न ही ईरान से एलपीजी का सौदा किया है। दी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के मुंदारा पोर्ट और खलीज फारस के दरमियान गुजरने वाले टैंकर्स में कुछ ऐसी सरगर्मियां देखी गईं जो आमतौर पर पाबंदियों से बचने के लिए की जाती हैं। रिपोर्ट में माहिरीन और इस मामले से वाकिफ अफराद का हवाला देते हुए कहा गया है कि अमरीकी महकमे इंसाफ कई एलपीजी टैंकर्स की सरगर्मियों का जायजा ले रहा है जिन्होंने मुबैना तौर पर अडानी इंटरप्राइजेस को माल भेजा था। मज़कूरा रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप ने कहा कि वो जहाज़ों के मालिक नहीं है, न तो वो इनको ऑपरेट करते हैं और न ही उन पर नज़र रखते हैं। साथ ही वो इन जहाज़ों की मौजूदा या माजी की सरगर्मियों पर तबसरा नहीं कर सकते जिनके साथ उन्होंने मुआहदा नहीं किया है और जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है। एक हकीकी दरामद कुनिंदा के जो भी फ़राइज़ और जिम्मेदारियां हैं उन्होंने उन्हें पूरा किया है। भारत में कोविड-19 के केसेस दोबारा बढ़ने लगे हैं और फ़ाल केसेस की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। वजारत सेहत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक फ़ाल केसेस की तादाद अब 4026 हो चुकी है। इस इजाफे में केरला सबसे आगे है। इसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और मगरबी बंगाल शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इजाफा नए ओमिक्रॉन ज़ैली अक़साम की वजह से हो रहा है। इस सिलसिले में डॉक्टर्स कहते हैं कि JN1 बहुत जल्द फैलता है और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है, जिसकी वजह से इसे जल्द पकड़ना मुश्किल होता है। ज़्यादातर केसेस हल्के हैं, लेकिन जिन लोगों की मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर है वो संगीन बीमारी का शिकार हो सकते हैं। कौन से लोग ज़्यादा मोहतात रहें? बुजुर्ग अफराद, ख़ास तौर पर 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद जिन्हें दीगर सेहत के मसाइल हों, उनके लिए ख़तरा ज़्यादा होता है। पहले से बीमार अफराद जैसे कि दम्मा, शुगर, दिल की बीमारियां, गुर्दे की खराबी या कैंसर के मरीज़। डॉक्टर के मुताबिक अब तक तमाम अमवात ऐसे मरीज़ों में हुई हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। बच्चे और वो लोग जिनकी मुदाफ़ाती निज़ाम कमज़ोर हो, जैसे वो जो मुदाफ़ात कम करने वाली दवाएं ले रहे हों, उनके लिए भी ख़तरा ज़्यादा है। आम अलामात क्या हैं? ज़्यादातर नए केसेस में हल्की अलामात देखी जा रही हैं। हल्का बुखार, गले में खराश या खुश्क खांसी,
ناک بہنا یا بند ہونا، جسم میں درد یا تھکاوٹ، سر درد، ہلکی سانس لینے میں دقت، کچھ مریضوں کو دست بھی ہو سکتے ہیں، ذائقہ یا خوشبو کا کم ہونا، کچھ افراد میں علامات بہت جلد ظاہر ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے بیماری کا جلد پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں؟ اگرچہ زیادہ تر لوگ جلد صحت یاب ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ احتیاط ترک نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر عوامی جگہوں پر۔ احتیاطی تدابیر میں بھیڑ یا ہوا کم چلنے والی جگہوں پر ماسک پہنیں۔ اگر آپ ہائی رسک گروپ میں ہیں تو اجتماعات سے بچیں، بوسٹر ڈوز لگوائیں اگر آپ کے لیے یہ دستیاب ہوں۔ علامات پر نظر رکھیں اور علاج کروانے میں ذرہ برابر تاخیر نہ کریں۔ ہاتھ دھوئیں اور چہرے کو چھونے سے گریز کریں۔ بھارت اور ویتنام نے نئی دہلی میں اپنی تیسری سمندری سلامتی بات چیت منعقد کی، خاص طور پر چین کی بڑھتی ہوئی جارحیت کے پیش نظر، جس میں دونوں ممالک نے سمندر کی حفاظت کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ گفتگو دونوں ممالک کے سینئر حکام کے درمیان ہوئی، جس کا مقصد علاقائی اور عالمی سطح پر سمندری سلامتی کے نظام کو مضبوط کرنا تھا۔ چین کے جنوبی سمندر میں جارحانہ اقدامات نے بھارت اور ویتنام سمیت پڑوسی ممالک میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ دونوں ممالک چین کی سمندری دعووں اور سرگرمیوں سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں۔ سمندری تعاون کے ذریعے بھارت اور ویتنام اپنی پوزیشنز کو مضبوط بنا کر مشترکہ طور پر تنازعات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کر سکتے ہیں۔ دونوں ممالک مل کر چین کے اثر و رسوخ کو کم کرنا اور ہند بحر الکاہل کے علاقے میں استحکام، سلامتی، آزادی بحری جہاز رانی اور قواعد پر مبنی نظام قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ بھارت اور ویتنام کے درمیان سمندری تعاون ان کی اسٹریٹجک شراکت داری کی بنیاد ہے۔ اس تعاون سے دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اور مقاصد پورے ہوتے ہیں، جو علاقائی استحکام، اقتصادی ترقی، توانائی کی سلامتی اور سمندری مفادات کی حفاظت میں مدد دیتے ہیں۔ جامع سمندری سلامتی اقدامات کے ذریعے دونوں ممالک اپنے دو طرفہ تعلقات کو گہرا کرتے ہیں اور ہند بحر الکاہل کے علاقے میں اپنی شراکت داری کو بڑھاتے ہیں۔ سمندری تعاون کے ذریعے دونوں ممالک سمندر میں موجود توانائی کے وسائل کی مشترکہ تلاش اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اس تعاون سے بھارت اور ویتنام اپنی توانائی کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کر کے بیرونی انحصار کم کر سکتے ہیں۔ اس شعبے میں تعاون پائیدار ترقی میں مددگار ہے اور توانائی کی فراہمی میں مشکلات کو کم کرتا ہے۔ چین کی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے تناظر میں بھارت اور ویتنام اپنے سمندری تعاون کے ذریعے متبادل اقتصادی راہداری اور رابطہ کاری کے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ اس سے وہ علاقائی اقتصادی اتحاد کو فروغ دے سکتے ہیں، تجارتی راستوں میں تنوع لا سکتے ہیں اور چین کے انفراسٹرکچر منصوبوں پر انحصار کم کر سکتے ہیں۔ سمندری تعاون تجارتی آسانی، اقتصادی ترقی، رابطہ کاری اور سمندری بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو بھی بڑھاوا دیتا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ضلع صدور سے متعلق راہل گاندھی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ضلع صدور صرف نام کا نہیں، کام کا ہو۔ اگر کام نہیں کرتا ہے تو اسے ہٹا دیں۔ ضروری نہیں کہ ایک بار بنا تو ہمیشہ بنا رہے گا۔ کانگریس رکن پارلیمان راہل گاندھی اس وقت مدھیہ پردیش کے بھوپال دورے پر ہیں۔ یہاں گزشتہ روز ان کی کئی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی۔ ضلع صدور کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے ایک واضح اشارہ یہ دیا کہ پارٹی میں کام کرنے والے لوگوں کو اہمیت دی جائے گی۔ انہوں نے میٹنگ میں کہا کہ ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے، ایک بارات کا گھوڑا ہوتا ہے۔ انہیں مدھیہ پردیش میں آ کر پتہ چلا کہ تیسرا لنگڑا گھوڑا بھی ہوتا ہے۔ پہلے کانگریس بارات کے گھوڑے کو ریس میں بھیج دیتی تھی اور ریس کے گھوڑے کو بارات میں بھیج دیتی تھی۔ اب ریس کا گھوڑا ریس میں، بارات کا گھوڑا بارات میں اور لنگڑا گھوڑا گھر جائے گا۔ کانگریس پارٹی کے رہنما جے رام رمیش نے کہا کہ G7 اجلاس میں بھارت کو نہ بلایا جانا عالمی سطح پر ایک بڑی سفارتی ناکامی ہے۔ انہوں نے اسے مودی حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیا۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان کو عالمی سطح پر شدید سفارتی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ان کے مطابق 15 جون 2025 سے کینیڈا کے صوبے البرٹا کے مقام کاناناسکس میں منعقد ہونے والے G7 سربراہی اجلاس میں اس بار بھارت کو مدعو نہیں کیا گیا، جو گزشتہ 6 برسوں میں پہلا موقع ہے۔ جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیلی پوسٹ میں یاد دلایا کہ 2014 سے پہلے G7 کو G8 کہا جاتا تھا، کیونکہ روس بھی اس کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان اجلاسوں میں مدعو کیا جاتا تھا اور ان کی تجاویز کو عالمی سطح پر سنجیدگی سے لیا جاتا تھا۔ خاص طور پر جون 2007 میں جرمنی میں منعقدہ ایک اجلاس میں پیش کیا گیا سنگ مرکل فارمولا عالمی ماحولیاتی مذاکرات کی
سمت متعین کرنے والا اہم قدم تھا۔ جے رام رمیش نے اسے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ایک اور ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے نہ صرف امریکہ کو بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا موقع دے کر ہماری دہائیوں پرانی غیر جانبدارانہ پالیسی کو الٹ دیا، بلکہ امریکی حکام کو یہ آزادی بھی دی کہ وہ کسی نیوٹرل سائٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل کریں۔ کانگریس رہنما کا کہنا ہے کہ اگرچہ 2014 کے بعد بھی بھارتی وزرائے اعظم کو ان اجلاسوں میں مدعو کیا جاتا رہا، لیکن اس بار ایسا نہیں کیا گیا، جو ایک تشویشناک سفارتی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چاہے حکومت اس پر کچھ بھی موقف اختیار کرے، حقیقت یہی ہے کہ عالمی سطح پر بھارت کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے۔ جے رام رمیش نے اسے مودی حکومت کی خارجہ پالیسی کی ایک اور ناکامی قرار دیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے نہ صرف امریکہ کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ثالثی کا موقع دے کر ہماری دہائیوں پرانی غیر جانبدارانہ پالیسی کو الٹ دیا، بلکہ امریکی حکام کو یہ آزادی بھی دی کہ وہ کسی نیوٹرل سائٹ پر مذاکرات جاری رکھنے کی اپیل کریں۔ جے این یو نے وائس چانسلر کے ہندی نام کلپتی، جس کا مطلب ہے کسی کنبہ یا ادارہ کا سربراہ، کی جگہ کلگرو، جس کا مطلب ہے استاذ، رکھنے کا فیصلہ راجستھان میں کیا ہے۔ یہ فیصلہ وائس چانسلر کے عہدے کو جینڈر نیوٹرل یعنی جنسی مساوات ظاہر کرنے کے مقصد سے لایا گیا۔ جے این یو ورکنگ کاؤنسل کی میٹنگ کے دوران یہ اطلاع دی گئی۔ اس تبدیلی کی تجویز جے این یو کی وائس چانسلر شانتی شری دھولی پوڑی پنڈت نے پیش کی تھی۔ اب ڈگری اور دیگر تعلیمی دستاویزوں میں کلپتی کی جگہ کلگرو ہی لکھا جائے گا۔ راجستھان کی یونیورسٹیز میں کلپتی کو کلگرو کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں راجستھان قانون ساز اسمبلی میں رواں سال مارچ میں ایک بل پاس کیا گیا تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ پریم چند بیروا نے کہا تھا کہ یہ تبدیلی نہیں ہے، بلکہ گرو کے وقار کو بحال کرنے کی کوشش ہے۔ اس بل میں ہندی میں لکھے گئے تمام ریاستی یونیورسٹی قوانین میں کلپتی اور پرتی کلپتی پرو وائس چانسلر کی جگہ پر کلگرو اور پرتی کلگرو کو رسمی طور پر شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئندہ وفاقی بجٹ میں عوام کے لیے کچھ خاص نہیں ہو سکتا، کیونکہ بجٹ کا نصف سے زائد حصہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا، جو کہ حکومت کی آئی ایم ایف سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان کے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کے لیے تقریباً 19 کھرب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز دی ہے، جبکہ عوام ہمیشہ کی طرح کسی ریلیف کے شدت سے منتظر ہیں۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جو آئی ایم ایف پر انحصار کرتا ہو، ریلیف کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ زیادہ تر پالیسیاں آئی ایم ایف کے زیر اثر بنتی ہیں، جو عام آدمی کی زندگی مزید مشکل بنائیں گی۔ پاکستان میں اکثر یہ قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ سب سے زیادہ بجٹ دفاعی شعبے میں استعمال ہوتا ہے، تاہم سرکاری اعداد و شمار کچھ مختلف تصاویر پیش کرتے ہیں۔ آدھے سے زائد بجٹ یعنی 9 کھرب روپے سے زائد کی رقم صرف سود کی ادائیگیوں میں چلی جائے گی۔ بجٹ کا دوسرا بڑا حصہ دفاع ہے، جس کے لیے آنے والے بجٹ میں 2.5 کھرب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جاری مالی سال میں یہ رقم تقریباً 2.1 کھرب روپے تھی۔ حکومت نے نہ صرف اس سال ترقیاتی بجٹ کو کم کر کے 1 کھرب روپے کرنے کی تجویز دی ہے، جو گزشتہ سال 1.4 کھرب تھا، بلکہ وفاقی تعلیم اور ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے بجٹ میں بھی بالترتیب 27% اور 32% کی نمایاں کٹوتی تجویز کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ راستہ ملک کو مزید انحصار کی طرف لے جائے گا اور عوام یا معیشت کے لیے کسی بہتری کا باعث نہیں بنے گا۔ پاکستان کے معروف ماہر معیشت اور پبلک پالیسی کے ماہر ندیم الحق نے DW سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ کا عوام سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ ترقیاتی منصوبے بھی عوام کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی 17 سالہ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل میں ملوث ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم نے ثنا یوسف کی جانب سے بار بار انکار کیے جانے پر غصے میں آ کر اسے قتل کیا۔ واقعہ 2 جون کو پیش آیا، جب ملزم نے ثنا کے گھر کے باہر کئی گھنٹے انتظار کیا اور جب اس نے ملنے سے انکار کیا تو ملزم نے گھر میں داخل ہو کر اسے گولی مار دی۔ تحقیقات کیسے ہوئیں؟ پولیس کے مطابق یہ اندھے قتل کا کیس تھا، جس کی تفتیش کے لیے 7 ٹیمیں بنائی گئیں، 113 CCTV کیمرے چیک کیے گئے، 300 سے زائد کال ریکارڈز کا جائزہ لیا گیا، سوشل میڈیا سے 37 افراد کی شناخت کی گئی۔ ملزم نے قتل کے بعد ثنا یوسف کا موبائل فون بھی چھپا دیا تاکہ ثبوت
مٹا سکے۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور سیلولر لوکیشن کی مدد سے 22 سالہ ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ مقتولہ کی والدہ نے FIR درج کروائی جس میں بتایا گیا کہ ایک شخص اچانک گھر میں گھسا اور 2 گولیاں مار کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے پہلے گھر کی ریکی کی اور والد کے گھر میں نہ ہونے کا فائدہ اٹھا کر واردات کی۔ پولیس نے جائے واردات اور سیف سٹی کیمروں کی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ ثنا یوسف کون تھی؟ عمر 17 سال، تعلق چترال سے مگر اسلام آباد میں مقیم، سوشل میڈیا پر 81,000 فالوورز، حال ہی میں سالگرہ منائی تھی، FSC کی طالبہ تھی اور میڈیکل کالج جانے کا خواب رکھتی تھی۔ سوشل میڈیا پر عوام نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے فوری انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ خواتین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں عورت ہونے کی سزا موت نہیں ہونی چاہیے۔ دوربین پر تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک پیج ہے فکر و نظر آفیشیل، اور اگر اب تک آپ نے فکر و نظر TV کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری خبر مل سکے۔ شکریہ۔